بعد سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو جب عذاب ہوگا اس کے بعد کا نقشہ ہمیں بتایا ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جب کافروں کو آگ میں پھینکا جائے گا یا ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا کہ یہ آگ میں جائیں گے، تو ان سے سوال کیا جائے گا الیس ھذا بالحق، بتاؤ جس آگ سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا آج تمہیں پتہ چل گیا نا کہ یہ سچ تھا۔ قالوا بلا وربنا، وہ کہے گے ہاں بے شک اے ہمارے رب، یہ بالکل سچی بات تھی، اور نبیوں نے جو پیغام اے اللہ تیرا پہنچایا تھا وہ بالکل سچ تھا، اور ہم آج مان گئے ہیں۔ تو کہا جائے گا قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو انہیں کہا جائے گا پس اب چکھو ذائقہ اس عذاب کا جو کفر تم کرتے تھے، آج تمہیں اس کی سزا دی جا رہی ہے۔ میرے بھائیو، یہ آیت رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے کہ یہ دنیا میں جو لوگ آخرت کو بھول چکے ہیں، ظلم کر کر کے، حرام کھا کھا کے، شرک کے گٹاٹو اندھیروں میں، بدعات میں لتھڑے ہوئے کفر کرنے والے، ان کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ اس دن یہ سارے مان جائیں گے کہ یا اللہ تیری باتیں سچی تھیں، جنت جہنم عذاب یہ سب سچا تھا۔ اور پھر میرے بھائیوں، حقیقت ایسی ہوگی کہ بندہ خود مانے گا، لیکن وہاں اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں واپس آ سکے یا اب اعمال کر سکے۔ اتنا کھول کے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص اصلاح کی طرف نہیں لپکتا اور اللہ کی باتوں پر یقین نہیں کرتا، تو پھر یقیناً اس کے ساتھ یہ ہونا ہے کہ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس چکھ آج اس عذاب کا ذائقہ جو کفر تو کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہمیں ایمان پر اور اطاعت پر زندہ رکھے اور اسی پر موت عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ محمد ہے، جس کا دوسرا نام ہے سورہ قتال۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جنگ کے آداب سکھائے ہیں، جنگ کے آداب سکھائے ہیں۔ کشمیر کا مسئلہ، فلسطین کا مسئلہ، ابھی کل شام فلسطینیوں کو مسجد اقصیٰ کے اندر شہید کیا گیا، فائرنگ کی گئی، مسجد کی بے حرمتی ہوئی، ظلم کا بازار یہودیوں نے گرم کیا۔ تقریباً 500 سے زائد ہمارے وہ بھائی بہنیں زخمی ہیں، 10 کے قریب شہید ہو چکے۔ مسجد اقصیٰ میں یہ حالت ہے 70 اسلامی ملک ہونے کے باوجود، اور ہم ان کے ساتھ یاریاں لگاتے ہیں۔ وہ اللہ کے نبی کی توہین کریں، وہ قرآن کو جلائیں، وہ امت مسلمہ کا قتل کریں، وہ کشمیر میں، فلسطین میں، برما میں ظلم کریں، اور جو ظلم کرے یہ سارے اللہ کے دشمن اس کے ساتھی بنے۔ اور جب انہوں نے اپنی فوجیں نکالنی ہوتی ہیں تو UN کی گاڑیاں جو ہے وہ انہیں لینے جائیں۔ یہ سارے کا سارا گورکھ دھندا انہوں نے چلایا ہوا ہے، اور مسلمان ہیں کہ وہ ان کے دوست بنے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے لیے یہ آیات نازل فرمائی ہیں، فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب تمہارا ان ظالموں کے خلاف جو قرآن جلانے والے، اسلام کی توہین کرنے والے آمنا سامنا ہو جائے تو فضرب الرقاب، انہیں خوب قتل کرو۔ یہی اس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے، حتی اذا اثخنتموہم،
جب تم خوب ان کا کیما کر لو، فشد الوثاق، تو پھر جو بچ جائیں ان کی مشکیں کس لو، انہیں قیدی بنا لو، باندھ لو رسوں میں. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. پھر اس کے بعد چاہے تو ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دو، چاہے تو ان پر رحم کرتے ہوئے انہیں چھوڑ دو. اب یہاں کچھ آپ کو سٹیپ سمجھ آئے ہیں. پہلا سٹیپ کیا ہے؟ او میرے بھائی، معاہدہ اس وقت ہوتا ہے، مذاکرات اس وقت ہوتے ہیں، بات چیت اس وقت ہوتی ہے جب آپ اوپر ہو، جب آپ غلام ہوں اور آپ اپنے آقا کے ساتھ گفتگو مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھے تو وہ کبھی بھی آپ کا فیصلہ مانے گا. یہاں اللہ نے فرمایا جب تمہاری ان سے ٹاکرا ہو جائے تو پھر مذاکرات نہیں، پھر فضرب الرقاب، پھر ان کے جوڑ کاٹنے ہیں، پھر ٹھیک ٹھاک انہیں رگڑا لگانا ہے. پھر یہ خود کہیں گے کہ جی آؤ مذاکرات کے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، پرانی مثالیں تو ہمارے لوگ سمجھنا ہی چھوڑ گئے ہیں نا. بدر میں کیا ہوا، احد میں کیا ہوا، حنین میں کیا ہوا، وہ نہیں مثالیں ہم سمجھتے. آج کی مثال سمجھو. 2001 میں امریکہ 144 ملکوں کو لے کے آیا. انجے گال لے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہم جناب کہتا ہے وی ول اسموک یو فرام دا کیوز، ہم آپ کو غاروں سے باہر نکال دیں گے، ہم جناب کارپیٹ بمنگ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. 20-21 سال کے بعد ساری دنیا کے ترلے کر کے اب کیا کہتا ہے مجھے واپس جانے کی اجازت ہے. کبھی پاکستان، کبھی ادھر، کبھی قطر، کبھی بحرین. اب کیا ہے، اب اعلان کر دیا نا کہ ہمارا آخری فوجی بھی یہاں سے چلا جائے گا. اچھا، جن لوگوں کے خلاف لڑنے کے لیے آیا تھا، جن لوگوں کا قلع کما کرنے کے لیے آیا تھا، وہ آج بھی موجود ہیں کہ نہیں؟ قطر میں عالمی کانفرنس ہوئی، ساری دنیا کے گماشتے بیٹھے ہیں، یہودی بھی بیٹھا ہے، ان کا وزیر خارجہ بھی بیٹھا ہے. ظہر کا ٹائم ہو گیا، ان کے جناب اتنے اتنے پگڑ چٹیاں چادراں، انہوں نے کیا اے چلے ہیں ایسے مسلح بچھا کے انہوں نے نماز پڑھ کے اسلام کو یہ غالب کرنا ہے. یہ کیا غلبہ ہوا کہ آپ کے سامنے آپ کے ماں بہن بیٹیوں کو قتل کیا جاتا ہو اور آپ صرف اور صرف ریسیپروکیلٹی کے اوپر چلتے رہے. تو سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ، اور مجھے یہ بتائیں، یہ جتنے اس وقت کفار ہیں، فرانس ہے، یہ امریکہ میں قرآن جلایا گیا، ڈینمارک میں ہوا، پھر یہ خاکے سارے ملکوں نے چھاپے، پھر جناب یہ سارے اسرائیل کی اوپن حمایت کرتے ہیں، پھر یہ سارے ہندوستان کی اوپن حمایت کرتے ہیں، پھر یہ برما کے اندر جو ظلم اور جبر ہوا، تقریباً 1 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو تکہ بوٹی بنایا گیا. ایک بھی ملک ہے جس نے ان کی مذمت کی؟ یہ سارے کے سارے ایک ہیں. اور حدیث کے الفاظ ہے نا، الکفر ملۃ واحدہ، یہ کفر ایک ملت ہے. اب میرے محترم بھائیوں، ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ بچتا ہی کوئی نہیں. یار تیرے باپ کو کوئی گالی نکالے، تو انہوں مرنے مارنے تے تول جائیں، تیرا قرآن یہ جلائے، اسلام کی توہین کرے، وجہ یہ ہے کہ آپ غلام ہیں. قرآن کہتا ہے نہیں، مذاکرات ضرور کرو، ٹیبل پر بھی بیٹھو، پر کب؟ پہلا سٹیپ فضرب الرقاب، خوب رگڑا. حتی اذا اسخنتموہم فشد الوثاق، پھر جب ٹکڑے ٹکڑے کر لو تو جو بچ جائیں ان کی مشکیں کسو. پھر اس کے بعد فرمایا فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، چاہے بعد میں پھر جو بچ جائے نا ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دو، اور چاہے رحم کر کے چھوڑ دو. حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، حتیٰ کہ جنگ جب اپنے اوزار ان کو نیچے رکھ دے، یعنی ٹھنڈی ہو جائے. یاد رکھ لیں، مسلمان جب بھی جہاد اور قتال کے میدان کے علاوہ ٹیبل پر جاتا ہے، مسلمان مغلوب ہوتا ہے، مسلمان ناکام ہوتا ہے. سیدھی بات ہے. وہ 144 ملکوں کو آگے لینے کے لیے، مارنے کے لیے ناکام ہو کے نکلے. اچھا، ان کے پاس کیا تھا؟ وہ جو طالبان تھے ان کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. کوئی اسلحہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی فیکٹری نہیں، کوئی میرے بھائیوں ایئر فورس نہیں. یہ مار سکے انہیں؟ آج وہ میرے بھائیوں ان کی چھاونیوں پر حملہ کرتے ہیں، 200 بندہ اڑا دیتے ہیں. صرف ان کے پاس ایمان کی طاقت تھی. آج پوری دنیا کو انہوں نے ایسے جناب بھاگنے پر مجبور کر دیا. یہ سوچ اور فکر امت مسلمہ رکھے گی نا، ہم اصل میں ہو گئے دنیا پرست. سیدھی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں، سارے یاد رکھ لیں، صحیح حدیث ہے، اور یہ حدیث سنن ابو داود کے اندر ہے.
آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آنے والا ہے ساری دنیا کی قومیں تم پر اس طریقے سے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے، اور تمہاری حالت اس وقت ایسے ہو جائے گی جیسے پانی پر جھاگ ہوتی ہے۔ صحابہ بڑے پریشان ہوئے، کیونکہ وہ تو بھائی دنیا پرست نہیں تھے، وہ تو اللہ کے دین کے لیے کٹ مرنے کے لیے تھے۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جب یہ ساری دنیا کی قومیں ہم پر ٹوٹ پڑے گی کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نا لا بل انتم یومئذ کثیر، بلکہ تم اس وقت تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تمہاری حالت اس وقت یہ ہوگی کہ جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، وہ ویلی ہوئی، اور پھر کیا ہوگا؟ تمہارے دلوں میں ان کا روب ڈال دیا جائے گا۔ آپ کا وزیر اعظم جا کے کپڑے اتار کے تلاشی دلواتا ہے، اور ایک ہمارے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عیسائی اگر مسلمان کو تماچا مارتا ہے تو گورنر ہی اٹھا کے اپنے دربار میں کھڑا کر، بے غیرتی کی انتہا ہے۔ تو کیا ہوا؟ فرمایا تم اس وقت تعداد میں بہت زیادہ ہوگے لیکن کوئی ویلیو نہیں ہوگی تمہاری، تمہارے دلوں میں ان کا روب ڈال دیا جائے گا، ان کے دلوں میں تمہارا روب ختم کر دیا جائے گا، اور تمہارے دلوں میں ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جسے وہن کہتے ہیں، واو ہا نون، وہم نہیں، وہن۔ صحابہ پوچھتے ہیں ومل وہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا، حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ مجھے یہ بتائیں، ہمیں کوئی کہ بھائی جان 2 ہفتے دے واسطے سب کام کاروبار چھڈ کے میدان دے وچ جانا ہے تیار؟ نہ تیری تربیت، نہ تیرے پاس اتنی طاقت، تو چلنے کے قابل نہیں، تجھے اسلحہ کا پتہ نہیں، تو بھوک نہیں کاٹ سکتا، تو نیند نہیں کاٹ سکتا، تو مشکل حالات میں کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اپنے بیوی بچوں کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ یہ تو ہماری حالتیں ہیں میرے بھائیوں۔ واللہ جو زندگی ہم یہاں گزار رہے ہیں نا آج، قسم باللہ اگر پاکستان میں KPK اور بلوچستان نہ ہو، پاکستان میں وہ رگڑ دیں۔ یہ جو شہری لوگ ہیں نا، ہم سندھ ہے، یہ پورا، یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو جناب دعائیں دو ان پٹھانوں کو، ان بلوچوں کو جو آج بھی وہ زندگیاں گزار رہے ہیں جو صحابہ کی زندگیاں سے، مشکل حالات، ٹف زندگی، تربیت والی زندگی، اسلحہ ان کا بچہ چھوٹا سا اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے، دہشت گردی دہشت گردی دہشت گردی، تو ساری دنیا کو قتل کرے، تو مسجد اقصی میں بمباری کرے، تو کشمیر ہے۔ جو مجاہدانہ زندگی ہے جو اللہ کے نبیوں نے اختیار کی، جو صحابہ نے اختیار کی، پاکستان کے علاقوں میں کتنے فیصد لوگ ہیں جو ایک دن بھی وہ زندگی گزار سکتے ہیں؟ پتے کھانا تو بھائی دور کی بات ہے۔ ہماری تو حالت یہ ہے کہ ہمیں آج تک یہ نہیں پتا کہ ایک چھوٹا سا ویپن کیسے استعمال کریں۔ چلو لائسنس والا اپنے ہی بچاؤ کے لیے جو رکھا ہوا ہے، اس حد تک میرے محترم بھائیوں ہم لوگ ڈرپوک اور بزدل اور بے غیرت ہو چکے ہیں، اور وہ زندگی گزار رہے ہیں جس زندگی کا شاید دنیا میں ہمیں کوئی وقتی فائدہ ہو جائے، لیکن صحیح بات ہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اگر کوئی ایسا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے شہری علاقوں کی تو 99% عوام ایسی ہے کہ جو لوگ شاید ویسے اس دھوئیں سے ہی مر جائیں گے۔ تو اس لیے یہ ذرا تھوڑا سا آپ کو موٹیویٹ کرنا تھا کہ آج اپنی فزیکل فٹنس پر، یار اور کچھ نہیں تو ہم بھاگنے پر تو کوئی پابندی نہیں نا، ایکسرسائز پر تو کوئی پابندی نہیں، پش اپ اور میرے بھائیوں سٹ اپس لگانے پر تو کوئی پابندی نہیں، یہی طاقت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔